الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. صدق الله ومولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں۔ الا لہ الخلق والامر۔ خبردار اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ اسی اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے اور حکم چلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے عادلانہ احکام کو نافذ کرنے کے لیے حکمران اور امیر کو نائب اور خلیفہ بنایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ وہ اللہ تمہیں روئے زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اسلام کا اصل حسن نظام خلافت میں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک اسلامی خلافت موجود رہی مسلمانوں کی شان و شوکت باقی رہی، لیکن اس کے بعد عالمی سطح پر جب اسلامی دنیا میں بھی نظام جمہوریت رائج ہوا تو اس مسلط شدہ نظام کے وہ زاویے جو اسلامی نظام سے متصادم تھے ان کو اسلامی دھارے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس مقصد کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اس الگ آزاد خطے کو حاصل کرنے کا اصل مقصد اسلام کا احیاء تھا، جس کا تذکرہ بانیان پاکستان نے کھلے لفظوں میں کیا۔ حصول وطن کے 2 سال بعد 7 مارچ 1949 کو وزیر اعظم پاکستان نواب زادہ لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کی، جس میں بنیادی طور پر یہ بات سامنے لائی گئی کہ چونکہ اللہ رب العزت ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے اور اسی نے ہی جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا فرمایا، اور چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے لہٰذا جمہور پاکستان کی نمائندہ یہ مجلس دستور ساز فیصلہ کرتی ہے کہ آزاد اور خود مختار مملکت پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کیا جائے، جس کی روح سے مملکت میں تمام حقوق و اختیار حکمرانی عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے، جس میں اصول جمہوریت و حریت اور مساوات و رواداری اور سماجی عدل کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور پر محفوظ رکھا جائے۔ غور فرمائیے کہ مملکت تمام حقوق و اختیارات حکمرانی عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے۔ جمہوری ممالک کی طرح ہمارے ملک پاکستان میں عوام اپنے نمائندے خود منتخب کرتے ہیں۔ اسی عمل کا نام الیکشن ہے، اور الیکشن کا تمام دار و مدار ووٹ پر ہوتا ہے۔ اس لیے ووٹ کی اہمیت کے پیش نظر اس کی حیثیت کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ووٹ کیا ہے۔ ووٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے، عربی میں انتخاب، جبکہ اردو میں نمائندہ چننا اور حق کے رائے دہی کے استعمال کو کہتے ہیں۔ جمہوری ممالک میں پارلیمنٹ، اسمبلی، کونسل، بلدیہ یا اس جیسے اداروں کے لیے عوام کے ذریعے نمائندہ چننے کا عمل ووٹ پر منحصر ہوتا ہے۔ اب ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کی شرعی حیثیت شہادت کی ہے۔ ووٹ دینے والا حق رائے دہی کے استعمال کے وقت امیدوار کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے، یہ شہادت دیتا ہے کہ میں جس امیدوار کو ووٹ دے رہا ہوں یہ اس عہدہ اور منصب کے زیادہ لائق ہے جس مقصد کے لیے میں اسے ووٹ دے رہا ہوں۔ وہ اس حوالے سے محنتی اور دیانتدار ہے۔ اس حوالے سے شریعت کی پھر یہ تعلیمات ذہن میں رکھیں
نمبر 1 شہادت یعنی گواہی دینے کے وقت انکار نہ کیا جائے۔ نمبر 2 شہادت یعنی گواہی کو چھپایا نہ جائے۔ نمبر 3 عدل و انصاف کے لیے گواہی دینی چاہیے، خواہ وہ اپنے والدین یا قریبی عزیز و اقارب کے خلاف بھی ہو۔ نمبر 4 جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں سے گواہی مانگی جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، گواہی کو مت چھپاؤ، جس نے گواہی کو چھپایا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ اور رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے اہل ایمان تم انصاف قائم کرنے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ وہ گواہی خود اپنے والدین یا گواہی تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث سماعت فرمائیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئا فقال الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا لیتہ سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک سے اٹھ کر بیٹھ گئے، حالانکہ آپ پہلے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور فرمایا اچھی طرح سنو، جھوٹی بات یعنی جھوٹی گواہی دینا۔ اس آخری جملہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو خیال ہوا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ اس لیے جب کسی کے حق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو یا کسی اہل شخص کی جگہ نااہل کے تسلط کا خطرہ ہو، گواہ کو گواہی کے لیے طلب کیا جائے اور وہ گواہی نہ دے یا جھوٹی گواہی دے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور معاشرتی فساد کا سبب اور ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ شریعت میں خود کو عوامی نمائندے کے طور پر پیش کرنا جائز ہے، بلکہ بسا اوقات ضروری ہے، وگرنہ غیر اہل شخص اگر اس منصب پر آ جائے تو ظلم و ناانصافی پھیلتی ہے، عدل اور انصاف پروان نہیں پاتا۔ باقی وہ لوگ جو محض شہرت کے دل دادا ہوں یا عدل و انصاف کو قائم کرنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں، ان کا بطور عوامی نمائندہ خود کو پیش کرنا جائز نہیں بلکہ اخلاقی و معاشرتی جرم ہے۔ اس لیے میری تمام اہلیان پاکستان سے عموماً اور اپنے متعلقین سے خصوصاً یہ درخواست ہے کہ آنے والے انتخابات میں دو باتوں کو بطور خاص ملحوظ رکھیں۔ اگر آپ کے حلقے میں کوئی صحیح العقیدہ عالم دین امیدوار ہے تو اس کا بھرپور ساتھ دیں، اگر صحیح العقیدہ عالم دین موجود نہ ہو تو ایسے شخص کا انتخاب کریں جو اسلام اور پاکستان کا صحیح معنوں میں وفادار ہو، اسلامی احکامات و روایات اور آئین پاکستان کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہو، علاقہ میں عوام کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والا ہو اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ گزشتہ جمعرات کو ہم نے ایک حلفیہ عہد نامہ بھیجا تھا، اس کے بارے میں مقرر عرض کرتا ہوں کہ اپنے حلقے کے امیدواروں سے اس پر دستخط لیں تاکہ کل کو بطور یاد دہانی ان سے بات کرنے میں آسانی ہو۔ میں اپنے متعلقین سے تاکید کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کل کا خطبہ جمعہ ووٹ کی اہمیت پر دیں اور ملک کی استحکام و سالمیت کے لیے دعائیں کروائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اچھے، نیک، صالح، صادق و امین، محب وطن، عوام دوست، ہمدرد حکمران عطا فرمائے اور برے، ظالم، غدار وطن اور عوام دشمن لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔